الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالیٰ علیہ نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا یا سحر افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم کا دم کی ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیز ضمناً جائز ہو جائے گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا. فتاوی شامی میں اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کریں، پھر جو چاہے یعنی کھا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس پر درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سب سے پہلے افضل جو عمل ہے وہ مومن کی سچی نیت ہے. یہ عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں. اچھی نیت بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. آئیے ہم بھی نیت کر لیتے ہیں. بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کریں گے. مثلا نیت کریں گے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا انشاءاللہ، بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب. آئیے آج ہم اس ذات کا ذکر کر لیں جس کے صدقے میں ہمیں کچھ کھا رہے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے. اللہ کے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے. ہمارے پیارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آنسو بہانے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اے جنت کے طلبگاروں، بیج بونے کا مہینہ تشریف لے آیا. خوب عبادت کا بیج بو لیجیے، ذکر و درود کی کثرت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ نفل نماز بھی پڑھیے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجیے، علم دین سیکھیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اجتماعات میں شرکت کیجیے، دینی کاموں کو دھومے مچائیے اور نفل روزے بھی رکھیے. سردار مکہ شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے 3 روزے سال کا کفارہ ہے. پہلا ایک جو روزہ ہے وہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے. اس کے بعد رجب کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف میں خواجہ اجمیر عطا رسول وارث رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے. اسی نسبت سے آج انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کھیر کرنے کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے. آتش پرست کیسے مسلمان ہوئے، اس بارے میں بتاتے ہیں کہ منقول ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ خدا میں مختلف شہروں کا سفر کیا کرتے تھے. بغداد پہنچے، سفر کرتے کرتے آپ بغداد پہنچے. یہاں آپ نے کئی مہینے قیام فرمایا. بغداد میں 7 آتش پرست کہتے ہیں یعنی جو آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں.
یہ اپنے عقیدے کے مطابق آگ کی پوجا کرنے میں بہت محنت و مشقت کرتے تھے۔ ایک دن یہ ساتواں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں آتا دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر جلالی نگاہ ڈالی۔ یہ نگاہ خواجہ غریب نواز کی تاب نہ لا سکے، ان کے رنگ زرد پڑ گئے، ہاتھ پیر تھر تھرا کر کانپنے لگے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ان پر جلال لہجے میں فرمایا، اے بے دینوں، تمہیں اللہ پاک کا چھوڑ کر آگ کا پوجا کرتے ہو، یعنی تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کو اپنا خدا ماننے لگے، معاذ اللہ۔ بولے حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے گی، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، آگ صرف اسے نہیں جلا سکے کہ جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ واحد یکتا کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی شان ولایت جوش میں آئی۔ فرمایا، اللہ اللہ، آگ تو محی الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ سامنے ہی آگ موجود تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جوتا مبارک اتارا اور آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، یہ آگ معین الدین کا جوتا مت جلانا۔ فرمانے خواجہ سنتے ہی آگ نے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ صاحب کی کرامت تھی۔ ہم کرامتیں گنائیں تو یہ رات کم پڑ جائے گی، مگر خواجہ صاحب کی کرامتیں کم نہیں ہوگی۔ 90 لاکھ کو ایسے تھوڑی کلمہ پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں جھیلی تب جا کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ایک رات میں ان کا ذکر نہیں ہو سکتا، کئی راتیں بھی کم پڑ جائے گی اگر ہم ان کا ذکر کریں تو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر آگ کی پوجا کرنے والوں کے دل روشن ہو گئے، دل میں نور ایمان جگمگا اٹھا، فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خواجہ صاحب نے انہیں اپنی صحبت خدمت سے نوازا۔ سبحان اللہ، خواجہ رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت کا فیضان دیکھیے۔ اللہ پاک نے ان سات کے ساتھ کو ولایت کے بلند درجے پر فائز فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کی بڑے بلند رتبہ شخصیت تھے۔ آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے میں سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پاک حسن اور محی الدین ہے۔ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ مشہور القاب ہیں۔ القاب کہتے ہیں جسے لقب، کسی نام سے ہم بلاتے پکارتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 12 واسطے سے آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے بہت شیدائی تھے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ بیچ دیا اور چکی بھی فروخت کر دی۔ فروخت کے معنی ہوتا ہے بیچنا، اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا، اس کی قیمت فقیر و مسکینوں پر صدقہ کی اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ پہلے آپ سمرقند گئے، وہاں قرآن کریم حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے گئے، علم کی پیاس مزید بڑھتی گئی۔ چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے اور یہاں مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردگی اختیار کی۔ کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی۔ ظاہری علوم سیکھنے کے لیے بعد آپ نے باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے۔ یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہے۔ 545 ہجری سے 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر میں گزارا۔ مدینہ المنورہ، مکہ المعظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان،
تبریز، استراباد، خرفتان، حرات، غزنی، رہے، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہا، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے. وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی. کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی نے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے. تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیروں کے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث پاک کی خدمت میں بھی حاضر رہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی دین کے بڑے خدمت گزار تھے. آپ کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. 96 سال دنیا میں تشریف فرما کر 6 رجب 633 ہجری میں بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نہ آنا تھا. کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امٹ پڑا. اللہ. حضور خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز محی الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی وصال فرما چکے تھے. دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا: حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گئے. حضور خواجگان رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستانی شمالی ہند میں ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو. آمین آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا. یہ کلمہ انہوں نے گھر بیٹھ کے نہیں پڑھایا تھا، مختلف شہروں کا سفر کیا، اس کے بعد پڑھایا. آج آپ دیکھیے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. کوئی 3 دن کا سفر کرتے ہیں، کوئی 12 ماہ کا سفر کرتے ہیں، کوئی 1 ماہ کا سفر کرتے ہیں. ہم بھی یہاں 3 دن کا سفر کر کے آپ کے علاقے میں تشریف لائے ہیں. یعنی خواجہ صاحب نے مختلف شہروں کا سفر کیا، تب جا کے اس منزل پر پہنچے. اور کافی آپ پر اتنے ظلم کیے گئے، مگر خواجہ صاحب نے ہمیشہ مسکرا کر جواب دیا. کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا. تب تو اتنی ولایت پر فائز ہو چکے تھے. انہوں نے مختلف شہروں میں الگ الگ کہیں علم سیکھا، کہیں ظاہری علم سیکھا، کہیں باطنی علم سیکھا. پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آپ کا کافی عرصہ تک رہے. اس کے بعد آپ ہند تشریف لائے اور اجمیر شریف میں آپ نے دین کا کام کیا. خواجہ صاحب کے اتنے واقعات ہیں، اگر ہم بتائیں تو یہ راتیں کم پڑ جائے گی، مگر خواجہ صاحب کی کرامتیں دیکھیے. ایک کاسے میں آنا ساگر کا بھرانا آسان بات نہیں ہے. آسان کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ایک بالٹی کا پانی اگر گلاس میں بھرنا چاہیے تو نہیں بھر سکتے. آنا ساگر کتنا بڑا ہے. انہوں نے کاسے میں یوں تھوڑا بڑا ہے. انہوں نے علم سیکھا تھا. قافلوں میں انہوں نے خود قافلے کیے تھے. راہ خدا میں انہوں نے سفر کیا تھا. جگہ جگہ انہوں نے مشکلات کو جھیلا تھا. تب جا کر آج ہندوستان پر راج کر رہے ہیں. ان کا فیضان ہم پر جاری ہے.